نہ کوئی الزام تم کو دوں گا میں، نہ تم کو بدنام میں کروں گا، یقین مانو وہی کہوں گا تمہاری آنکھوں سے جو سنا ہے۔ شاہ زیب نے چاندنی کی مخمور آنکھوں کو دیکھتے ہوئے گنگنایا تو چاندنی شرما گئی۔ ارے ہٹیے شاہ جی، آپ بھی نہ، کیا میں بھی نہ، سچ ہی تو کہہ رہا ہوں۔ تمہاری آنکھیں، قسم سے میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کی تعریف کے لیے، ایسے لگتا ہے کہ تم نے کئی پیگ پیے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی بڑی غزالی آنکھیں جن میں گلابی ڈورے رات جگوں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ کاش میں شاعر ہوتا تو پورا دیوان کہتا ان آنکھوں کی شان میں، شاہ زیب نے بہکتے ہوئے کہا۔ شاہ زیب اپنے علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار تھے، یہی وجہ ہے کہ سارے شہر میں ان کی عزت کی جاتی تھی۔ شاہ زیب کو لوگ شاہ جی بھی کہتے تھے۔ شاہ زیب کی پہلی شادی ان کی پھوپھی ذات سے کم عمری میں ہی اس وقت کر دی گئی تھی جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو رہے تھے، کیونکہ یہ ان کی روایت تھی کہ پہلی بیوی خاندانی ہی ہوگی۔ شاہ زیب لندن سے پلٹے تو ایک ساؤتھ افریقن کلاس فیلو سے بھی نکاح کر چکے تھے، مگر وہ پاکستان آنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا اسے وہیں ایک گھر لے کر دے دیا اور خود واپس آ گئے کہ سارے ٹھاٹ باٹ تو یہاں ہی تھے۔ اگر وہ زمینوں کا انتظام نہ سنبھالتے تو کون پوچھتا انہیں۔ لندن میں رہتے ہوئے وہاں کے سارے مزے بھی لوٹے تھے شاہ جی نے۔ نائٹ کلبز، کسینو، وائن بارز، سب جگہ کی خوب زیارت کی تھی انہوں نے۔ کچھ خاندانی وجاہت اور رعب بھی تھا کہ لڑکیاں پروانہ وار ان کے ارد گرد گھومتی تھیں۔ کچھ لندن کے آزاد ماحول کا اثر تھا کہ شاہ جی واپس آ کر لاہور میں رہائش پذیر ہوئے کہ مقصود ایک لیدر فیکٹری لگانا تھا۔ آخر کو MBA کی ڈگری کا بھی تو کوئی مصرف تھا۔ کاروبار شروع کرتے ہی شاہ جی کو اپنے پرانے مشاغل کی یاد ستانے لگی، چنانچہ ایک دن ڈرائیور کو بلا کر حکم صادر کیا، رفیق یار سنا ہے شاہی مسجد کے عقب میں بڑا اچھا کھانا ملتا ہے، ذرا چکھاؤ تو ہمیں بھی ان لذیذ ڈشز کا مزہ۔ رفیق پرانا ملازم تھا اور اچھی طرح سمجھتا تھا کہ کھانے کا تو بہانہ ہے، شاہ جی کا اصل مقصد تو کچھ اور ہے، لہٰذا جٹ سے حسب منشا جواب دیا، ضرور سرکار، جب آپ حکم کریں، بس پھر آج شام ہی چلیں گے۔ شاہ جی کا اندیا پا کر رفیق نے تیاری پکڑی اور شام کو شاہ جی کو پہلے سردار کی مچھلی اور گوال منڈی سے دیسی گھی میں بنی چامپیں کھلائیں، پھر اس وقت کی مشہور نائکا رحیلہ بائی کے پاس لے گیا، جس کی بیٹی چاندنی کے چرچے پورے شہر میں پھیلے ہوئے تھے۔ چاندنی ویسے تو عام سی لڑکی تھی، مگر اس کی آنکھیں قیامت خیز تھیں اور آواز میں جادو تھا، بس یہی دو چیزیں شاہ جی کو گائل کر گئیں۔ شاہ جی نے رحیلہ بائی سے منہ مانگی قیمت پر چاندنی کو خرید کر اس سے نکاح کر لیا اور گلبرگ میں 2 کنال کی کوٹھی لے کر اس میں شفٹ کر دیا۔ ساتھ اس لیے نہ رکھا کہ گاؤں سے والد، والدہ، بیگم اور دوسرے رشتہ داروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ رحیلہ بیگم نے منہ مانگی قیمت پا کر چاندنی کو رخصت تو کر دیا، مگر جانے سے پہلے سمجھا دیا تھا، دیکھ میری جان، یہ جو چودھری نواب ہوتے ہیں نا، سب ہمارے ہاں کے مستقل گاہک تو صدیوں سے ہیں، پھر بھی کبھی کبھار دورہ پڑتا ہے تو نکاح بھی کر لیتے ہیں، مگر جب دل بھر جاتا ہے یا خاندانی بیگمات کو پتہ چلتا ہے تو دباؤ میں آ کر چھوڑنے میں دیر نہیں کرتے، اس لیے اس سے پہلے کہ تجھے واپس بھیجا جائے جتنا سمیٹ سکے سمیٹ لینا۔ اور چاندی نے یہ بات پلے باندھ دی۔ شاہ جی کوٹھی تو پہلے ہی اس کے نام کر چکے تھے اور اس کی ہر ایک چیز امپورٹڈ تھی، لگی بندی رقم جو ماہانہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالی جاتی تھی، اس کے علاوہ بھی وہ جو مانگتی جب مانگتی کبھی انکار نہ سنا تھا۔ اس نے خوب مال بٹورا۔ ایک دن شاہ جی کو فون کیا تو نہایت گھبرائی ہوئی بولی، غضب ہو گیا شاہ جی، میں شاپنگ کے لیے گئی تھی، وہاں سے اماں کی طرف نکل گئی، واپس آئی تو گھر خالم خالی پڑا تھا،
डाकुओं ने एक तिनका तक नहीं छोड़ा। शाह जी को बुरा तो लगा कि करोड़ों का सामान लूटा गया था, मगर चांदनी की आंखों में आंसू भी बर्दाश्त ना थे। इसलिए फौरन कहा, रो मत मेरी जान, तुम्हारे सर का सदका किया, मैं तुम्हें इससे बेहतर सामान ले दूंगा। चांदनी खुश हो गई। कुछ अरसा गुजरा तो शाह जी पहली बेगम के यहाँ बेटा और साउथ अफ्रीकन बेगम के यहाँ बेटी पैदा हुई। शाह जी अकीके की तकरीब में शिरकत के लिए गांव में मुकीम थे कि एक बार फिर चांदनी ने उन्हें बुरी खबर सुनाई। हाय हाय शाह जी, मैं तो एक बार फिर लुट गई। इस बार तो कम बख्तों ने गार्ड्स को बांध के डाल दिया और मेरे सर पे गन रखी और मेरा सारा जेवर और पैसा भी लूट कर ले गए। उसने रोते हुए कहा तो शाह जी को कुछ खटका, मगर चांदनी को तसल्ली दी। लगता है ये कोई ख़ास ग्रोह है या कोई दुश्मन, वरना हमसे ज़्यादा और अच्छी कोठियाँ हैं गुलबर्ग में। वहाँ तो कभी 6 माह में दोबारा डाका नहीं पड़ा, और वो भी ऐसे के सब कुछ ही समेट ले जाएं। शाह जी ने अपने मैनेजर रहमत से इजहार ख्याल करते हुए कहा तो वो बोला, छोटा मुंह बड़ी बात शाह जी, अगर बुरा ना मनाएं तो एक बात कहूँ। हाँ बाबा बोलो, क्या कहना चाहते हो? वो शाह जी का खास बंदा था, इसलिए मुंह चढ़ा भी था। चुनांचे कभी कभार शाह जी उसकी बुरी बात भी बर्दाश्त कर जाते थे। शाह जी चांदी बेगम जिस जगह से हैं वहाँ औरत में वफा सिर्फ पैसे से होती है, मर्द से नहीं। मुझे लगता है बेगम साहिबा ने खुद ये चोरियां करवाई हैं। अगर आप हुक्म दें तो तफ्तीश करवाऊं। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, शक तो मुझे भी है। ऐसे करो, अच्छू को लाहौर वाली कोठी में भेज दो और उसे समझा देना कि बेगम साहिबा पे नजर रखनी है। रहमत अच्छू को लेकर चांदनी के पास पहुंचा, जो कि शाह जी का खानदानी मुलाजिम था। बेगम साहिबा, शाह जी ने अपने गार्ड को भेजा है, ये आपकी हिफाजत के लिए है, उन्हें आपकी बहुत फिक्र रहती है, इसलिए आज से ये 24 घंटे आपके साथ ही रहेगा। रात को सोएगा भी आपके बेडरूम के बाहर। चांदनी भी एक काया थी, समझ गई कि शाह जी मशकूक हो गए हैं, इसलिए कोई बात ना की। अब अच्छू हर जगह साए की तरह उसके साथ होता था। 2 साल तक तो मजबूरन उसे आरामो सुकून से गुजारने पड़े। एक दिन वो राहीला बेगम की तरफ गई तो बिलबिला उठी, अम्मा कब ख़त्म होगी ये कैद? कसम से मैं तो बेजार हो गई। तुमने तो कहा था कि शाह जी का दिल जल्द ही उचाट हो जाएगा, मगर यहाँ तो शाह जी अपनी पहली बेगम से ज़्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। बस अब वापस नहीं जाऊंगी, मैंने कह दिया है। अरे बेटा, पागल हुई है क्या? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भी कोई ज़िबा करता है। माना कि शाह जी के मामले में मुझसे अंदाजे की गलती हो गई, लेकिन अगर वो तुझे अपने दिल और घर की रानी बनाए हुए है तो ऐश कर, लेकिन बंदी रकम के साथ साथ दुनिया भर का आराम कहाँ मिलेगा तुझे? यहाँ रहकर तो निरी ख्वारी ही है। फिर एक वक्त तक हमारा सिक्का चलता है, जवानी डली नहीं, आवाज़ कांपी नहीं, कोई नया हीरा चमका नहीं कि हमारा दौर ख़त्म। उस वक़्त तो हर तवाइफ का दिल यही चाहता है कि कोई हो सर का साईं जो हमें भी घर बैठ के खिलाए। तो समझ तुझे अल्लाह ने वो साईं दे दिया, अब सब्र शुक्र करके वहीं रह। रहीला बाई ने उसे प्यार से ऊंच नीच का एहसास दिलाया, पर अम्मा ये दुपट्टा सर पे रखना, पर्दे वाली कार में निकलना, ये सब मुझसे नहीं होता। चांदनी को हिजाब और घरेलू माहौल की आदत ही कहाँ थी। हो जाएगी आदत भी चंद साल में, मगर तू वाकई बीवी ना बन जाना। अगर शाह जी को बीवी चाहिए होती तो सुना है शाह जी की पहली बेगम इस कदर खूबसूरत है कि हाथ लगाए मैली होती है, तो खूबसूरती की तो कोई कमी ना थी। अदाओं पे मरते हैं वो तेरी, बस महबूबा ही रहना, बीवी ना बन जाना, और हीले बहाने से पैसा जायदाद निकलवाती रहना। रहीला बाई ने उसे गुर सिखाए। चांदनी वापस तो आ गई, मगर इस माहौल से फरार चाहती थी। चुनांचे उसने एक क्लब ज्वाइन कर लिया
اور شہر کی اشرافیہ میں اٹھنے بیٹھنے لگی۔ یوں دل بہل جاتا ہے۔ 2 سال اور آرام سے گزر گئے۔ ایک دن راحیلہ بیگم اس کے گھر آئی تو گھر میں موجود سامان دیکھ کر للچائی۔ ارے بنو، سامان تو لگتا ہے سارا ولایتی ہے۔ تم تو جانتی ہو ماں، شاہ جی کی پسند کتنی اعلیٰ ہے، پوری دنیا سے آرڈر پر چیزیں بنوا کر منگواتے ہیں، اس لیے سب ہی ولایتی نظر آ رہا ہے۔ چاندنی نے بیزاری سے کہا، میرا تو دل آ گیا ہے۔ اس سب پر رحیلہ بائی نے رال ٹپکائی، کچھ سوچنا کہ کس طرح یہ سب میرے ہاں پہنچانا ہے۔ یہ سن کر چاندنی سمجھ گئی کہ وہ کیا کہہ رہی۔ اچھا سوچتی ہوں کچھ۔ راحیلہ بائی تو چلی گئی مگر چاندنی کو سوچ میں ڈال گئی۔ کچھ دن بعد اس نے اچھو سے کہا، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، اس لیے میں دبئی جانا چاہتی ہوں۔ اب کی بار شاہ جی آئیں تو ان کے ساتھ ہی جاؤں گی، تم بھی کچھ دن گھر رہ آنا۔ اچھو کو 4 سال ہو گئے تھے، والدین اور بہن بھائیوں سے ملے۔ شاہ جی اس کے علاوہ کسی اور پر اعتبار ہی نہ کرتے تھے، اس لیے وہ گھر نہیں جا سکتا تھا۔ چاندنی کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ ابھی وہ خیالوں میں گم ہی تھا کہ چاندنی کی آواز آئی، اچھو ذرا ڈرائیور کے ساتھ جا کر شاہی محلے سے پان تو بنوا لاؤ میرے لیے، بڑے دن ہوئے پان کھائے ہوئے۔ بیگم صاحبہ، ڈرائیور کو ہی بھیج دیتا ہوں، مجھے آپ کو چھوڑ کے جانے کا حکم نہیں ہے۔ اچھو بولا، نہیں، اسے نہ تو دکان کا پتہ ہے نہ ہی میری پسند کا، تم تو کئی بار میرے ساتھ گئے ہو نا، اس لیے تمہیں خود بھی اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ چاندنی نے اصرار کیا تو اچھو نے اعتراض جڑا، شاہ جی کو پتہ چلا تو کھال کھنچوا دیں گے میری۔ کچھ نہیں ہوگا، میں بات کر لوں گی ان سے، اور پھر زیادہ سے زیادہ گھنٹہ لگ جائے گا آنے جانے میں۔ چلو شاباش، جلدی سے جاؤ اور پان لے کر آؤ میرے لیے۔ یوں چاندنی نے زبردستی اسے بھیج دیا۔ اچھو کے نکلنے کی دیر تھی، ڈاکو ایک بار پھر حملہ آور ہوئے اور سارے گھر کا صفایا کر کے نکلتے بنے۔ اس بار فرق صرف یہ ہوا کہ انہوں نے گھر کے ملازمین پر تشدد بھی کیا اور 2-4 تھپڑ چاندنی کے بھی جڑ دیے۔ ان کے جانے کے بعد چاندنی نے پولیس کو فون کیا اور اچھو پہ الزام لگا دیا کہ اس نے گھر میں چوری کروائی ہے اور موقع سے غائب ہونے کے لیے کہیں باہر نکل گیا۔ پولیس اچھو کو پکڑ کر لے گئی۔ ملازمین گارڈ سمیت زخمی تھے۔ پولیس نے سب کو ہسپتال پہنچایا اور شاہ جی کو فون پر اطلاع دی۔ شاہ جی رحمت سمیت فوراً ڈیفنس والی کوٹھی سے تھانے پہنچ گئے۔ ساری رودات سن کر انہوں نے پولیس افسر سے کہا کہ انہیں اچھو پر پورا اعتماد ہے، یہ کاروائی اس کی نہیں ہو سکتی۔ اس کو چھڑوا لیا اور گھر لے آئے اور سختی سے کہا، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ چاہے میں مر جاؤں تب بھی تم نے گھر اور چاندنی کو اکیلے نہیں چھوڑنا، پھر کیوں نکلے تم؟ شاہ جی، بیگم صاحبہ نے حکم دیا تھا، کیسے انکار کرتا؟ الو کے پٹھے ہو تم، جاؤ دفع ہو جاؤ، گم کرو اپنی شکل۔ اسے بگا کر انہوں نے روئے سخن رحمت کی طرف کیا تو ہمارا شک ٹھیک ہی تھا، اب چاندنی بیگم کا بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ رحمت خاموشی سے کھڑا رہا۔ چاندنی ہاسپٹل سے گھر آئی تو شاہ جی نے اسے اطلاع دی، چاندنی آج سے تم ہماری گاؤں والی حویلی میں رہو گی، مگر خیال رہے کسی کو بھنک بھی نہ پڑے کہ تم کس علاقے سے ہو۔ اپنے بیٹے کی آیا کے طور پر لے کر جا رہا ہوں۔ مگر شاہ جی، میں کیسے وہاں؟ چاندنی نے اعتراض کیا، مگر شاہ جی نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروایا، تو میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ میں نے تمہیں کہاں سے اٹھایا اور کہاں لا کر رکھا، اپنی عزت بنایا اور اپنا نام دیا، گھر دیا، کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تمہیں، لیکن تمہیں عزت راس ہی نہیں آئی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں نہیں جانتا کہ گھر میں 3 بار ڈاکہ راحیلہ بائی کے لوگوں نے ڈالا تھا اور سارا سامان بیچ باچ کر پیسہ اس کی جیب میں کیا۔ تم وہ واحد عورت ہو جو اپنا گھر اجاڑ کر دوسروں کا گھر بناتی رہی۔ تم نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، تم نے مجھے عام مردوں کی طرح سمجھا، میں نے تمہیں دل بہلانے کا سامان نہیں سمجھا تھا، دل کی رانی سمجھا تھا، اپنی خاندانی بیوی والا رتبہ دیا تھا۔
مگر تم رہی نہ طوائف کی طوائف۔ شاہ جی نے نفرت بری نگاہ اس پر ڈالی۔ چاندنی کا چہرہ دھواں دھواں تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہ چاندنی بیگم، اب تمہاری یہ مخمور آنکھیں مجھے اسیر نہیں کر سکتی، نہ اس میں آنے والے مگر مچھ کے آنسو مجھے بیوقوف بنا سکتے ہیں۔